اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر قانون، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، محترم بیرسٹر صلاح الدین احمد۔ بہت بہت شکریہ بیر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ دو اقدامات ہوئے ہیں جو پچھلے چند مہینوں میں ہم نے پارلیمنٹ کی جانب سے دیکھے ہیں، اس میں عوامی بھلائی، عوامی فلاح، عوامی بہتری کے کیا ایلیمنٹ ہے جس میں یہ پارلیمنٹ نے موو کیا اور یہ دو چیزیں منظور کی؟ ایک اپنے تمام اہل خانہ کے لیے، تمام خاندان کے لیے تا حیات بلو پاسپورٹ، اور یہ کہ ان کی اپنی جو ایسے ڈیکلیریشنز وغیرہ کی جو تھا کہ وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، پبلک تک ایکسیس ہو، اس کو بند کر دیا گیا۔ عوامی فلاح میں اس کی کس جگہ پہ کاؤنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پاسپورٹ والی بات ہے، اس میں تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی عوامی مفادات کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹس کو سہولت ملے گی کہ ان کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دنیا بھر میں کئی ملکوں میں ویزا فری انٹری ہوتی ہے آفیشیل پاسپورٹ پہ، تو وہ ان کو یا کہیں پروٹوکول مل جاتا ہے، تو وہ انہیں سہولت ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ملے گے۔ اس میں کوئی جو پبلک ہے اس کا تو کوئی بھلا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس میں چاہے کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا کوئی فیڈرل سیکرٹری ہو یا کوئی جج ہو یا کوئی سرکاری افسر ہو، صرف ایک شخص کو آفیشیل پاسپورٹ ملنا چاہیے جسے اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اس کو سرکاری دوروں پہ جانا پڑے تو اس کو ملنا چاہیے پاسپورٹ آفیشیل۔ باقی نہ اس کی کسی بھی اہل خانہ کو، بچوں کو یا والدین کو، ان کو کیا جواز ہے، ایون ان کی رکنیت کے دوران ان کو کیا جواز ہے کہ ان کو ملے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو بالکل ہرگز کسی کو ایسا پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے۔ تو لیکن ہماری توقع تو یہ ہوتی ہے نا کہ پارلیمنٹ کی پہلی ترجیح وہ اقدامات ہو جو کہ جس سے بظاہر نہ لگے کہ بالکل ذاتی منفعت کے، ذاتی فائدے کے، ذاتی معاملات کے، یعنی کہ پورے خاندان کے لیے تا حیات کوئی ایسا، کوئی قوم کے لیے بھی، کوئی عوام کے لیے بھی کوئی ایسا اقدام ہونا جو تا حیات جو ہے اس کا پاکستان کی قوم کو اور عوام کو فائدہ ہو۔ جی بالکل، اپنا کئی ملکوں میں پارلیمنٹس نے اپنے یہ جو اختیارات ہیں اپنے پے اینڈ پریویلیج وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ تاثر دور کرنے کے لیے کہ ہم کہیں کوئی اپنی کوئی خود غرضی نہیں ہے، تو وہ اس کو سیپریٹ کمیشنز بناتے ہیں جو وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آیا پے یا پریویلیجز میں کوئی اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ خود سے یہ پے اور پریویلیجز اپنے آپ کو نہیں دیتی اور ملکوں میں۔ جہاں تک دوسری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، یہ بھی میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیفٹی کا رسک ہے کہ میں اپنے جو اثاثے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، تو اگر آپ یہ چیزیں کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں اور آپ پبلک لائٹ میں، پبلک آئی میں نہیں آنا چاہتے، تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے، آپ الیکشن نہ لڑیں۔ مگر اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کے تمام اثاثے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آیا ہونے چاہیے۔ تو یہ تو تحفظ پھر ہر سرکاری افسر، ہر پارلیمنٹیرین، ہر سیاستدان جو کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کچھ ہے، وہ مانگ سکتا ہے تحفظ کہ بھائی اس بنیاد پر میرے اثاثے جو ہیں وہ کسی کو اس تک رسائی نہ ہو، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومت، کوئی، اس کا مطلب یہ کہ عوام تک عوام کو کبھی نہ پتہ چلے۔ یہ تو امریکہ کا صدر بھی جو ہے اس کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو تمام وزیروں کی، کسی کا بھی آپ پبلک آفس ہولڈر، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے کہ پبلک کو وہ رسائی دے۔ دیکھیں، ایک امریکہ میں مثال ہے جنہوں نے اپنی ایسٹ ڈیکلیریشن نہیں کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شاید، اور ان پہ ان کی بہت کرٹیسزم ہوا تھا، بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے اپنے اثاثوں، لیکن اب تو آ رہے ہیں ان کے اثاثے سامنے آ رہے ہیں کہ اس پہ کیسا اضافہ ہوا۔ جی
بالکل، اور جس کی وجہ سے اب جب ریلیز ہوئے تو عوام کے سامنے آ گیا کہ اپنے آفس میں انہوں نے 1.5-2 ارب روپے کا ان کی اثاثوں میں اضافہ، ڈالر کا سوری 1.5-2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو اور گیا۔ زیادہ یہ بھی جو یہاں بھی اگر یہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام کو یہ نہ پتہ لگے کہ جب میں ایم این اے بنا تھا یا سینیٹر بنا تھا میری کل مالیت 10 کروڑ تھی، آج 2 سال کے بعد میری 100 کروڑ ہو گئی ہے۔ اور جو کہ دوسرا ایک انہیں رسک ہمیشہ رہتا ہے کہ ایسٹ ڈیکلیریشن صحیح نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں، تو وہ چیز اگر بالکل ہی عوام سے دور رکھی جائے گی تو وہ وہاں بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن دنیا کے تمام مہذب ممالک میں یہ تو ایک روٹین کی اویلیبلٹی انفارمیشن ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے قوم کو، کہ ان کے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں یا ان کے جو وزیر ہیں یا مشیر ہیں یا تمام جو اس طرح کے جن کے پاس پبلک آفس ہے، ان کی تمام چیزیں عیاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک فیصلہ جو کوئی پبلک لائف میں جاتا ہے یہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جاتا ہے کہ اب میرے جو معاملات ہیں وہ پرائیویٹ نہیں ہیں۔ اگر کوئی نجی کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا میرے کیا اثاثے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اس کا حق ہے۔ مگر ایک بار آپ الیکشن کے عمل میں آتے ہیں، پبلک آفس میں خواہ آپ کوئی نوکری لیں یا آپ اسمبلی میں جائیں، تو تب آپ کو یہ کمٹمنٹ کے ساتھ جانا چاہیے کہ میرے اب کوئی چیز میری خفیہ نہیں رہے گی، یہ عوام کے سامنے آئے گی، عوام کا حق ہے۔ تو سراوردی صاحب، بہرحال یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اختیار، پارلیمنٹ تو بنی اسی لیے ہے کہ وہ قانون بنائے، اور وہ پارلیمنٹ بنتی اسی ان چیزوں کے لیے۔ اب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ کہ اس نے اپنے لیے بنا لیے، اس نے اپنی تنخواہوں کو دیکھ لیا، اس نے اپنی وہ کر لیا، اپنی مراد کو کر لیا، لیکن بہرحال جمہوریت تو یہی ہے کہ ہم نے بھیجا۔ اب جس طرح سے بھی الیکشن ہوئے، جو حالیہ الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد یہ تمام حضرات آئے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کے لیے بلو پاسپورٹ تاحیات حاصل کر لیا، تو کیا کر لیجئے جمہوریت کا۔ یہ آپ نے جمہوریت چاہتے ہیں، یہ جمہوریت آئی ہے، یہ جمہوریت لیجئے۔ الیکشن آپ نے دیکھے، اس کے نتیجے میں یہ آئے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو تاحیات بلو پاسپورٹ دے دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے نا سر۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر جمہوریت کے نام پہ ایک مذاق کیا جاتا ہے، اور کوشش کئی ہمارے سیاستدانوں کی یہی ہوتی ہے کہ جمہوریت کو وہ بڑی ایک لمیٹڈ سینس میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس الیکشن ہو گیا، جیسا تیسا ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو بھی کیا جیسا تیسا کیا، اس کو آپ جمہوریت کا حسن مانیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ جمہوریت ہوتی ہے۔ جمہوریت ہوتی ہے کہ آئینی تقاضے اور جو جمہوری روایات ہیں اس کی روشنی میں رائے جو مفاد عامہ کی لیے کام کیا جائے، تو وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بیرسٹر صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔